آج روتے پھرتے ہیں نا، یہ تو میں ہر مجلس میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں نا جو نہ سمجھ آنے والی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں جب بے حیائی عام ہوگی لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان میں ایسی بیماریاں ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلے میں نہیں تھے، اس لیے بے حیائی کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اب بے حیائی ہے کیا؟ ایک تنگ لباس پہنتا ہے عورت یا مرد، اس کے سارے اوزار نظر آ رہے ہیں، بے پردگی ہے، یہ بے پردگی نہیں، کچھ تو حیا ہونا چاہیے۔ میں ماں بھی بہنوں کے بھی جان ہوتی ہے، وہاں کیسے میں بیٹھوں، نکرے پہنتے ہوتے ہیں نیچے سے سارا روشن دان کھلا ہوتا ہے، حالانکہ جو نکر ہے نکر پہنے آپ منع نہیں ہے، لیکن آپ حیا مرد کی جو ہے ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں سے لے کر گھٹنوں سے نیچے اگر گھٹنا بھی نظر آتا ہے یہ بے حیائی میں آئے گا مرد کے۔ مرد کی حیا ہے گھٹنے سے نیچے اور ناف نہیں نظر آنی چاہیے۔ ہم تو بیٹی بہنوں میں بیٹھ کر پلوان دیکھتے ہیں، کشتیاں دیکھتے ہیں کہ اسی طرح بس میچ ہی دیکھی تھا، کرکٹ میچ، اور کرکٹ والے نو اور کوئی جگہ نہیں لبھی، گیند اتنے ملتا سانو کھڑک ہوئے ماں بہن بیٹھی ہوئی خارج نہیں کرتے اتنے ہے نہیں، گیند ایتھے رگڑتا یا ایتھے رگڑتا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں عورت کی شہبت کو ابھارتی ہیں۔ عورت ماں بھی ہے بہن بھی ہے نا، تو کس سے کہیں گے ہم بے حیائی، اور کس کو کہیں گے؟ کرو مقابلہ پھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا، بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، ریسرچ کرنے والے بیٹھے ہیں، کرونا کیسے آتا ہے، یہ ڈنگی کیسے آتا ہے، ہاں جی میرے نبی تو علاج بتا رہے ہیں ان سب بیماریوں کا، یہ آئیں گی نہیں، جب حیا آ جائے گی یہ آئیں گی نہیں۔ تو حیا کسے کہتے ہیں؟ مجھے اور بھی کسی کو بولو، کسی ایسے مولوی کو جو فتویٰ دیتا ہے نہیں کوئی نہیں کہنا، تنگ لباس پاؤ، عورتیں ننگی ہو رہی ہیں، تم سردی میں بھی بٹن بند رکھتے ہو، گرمی میں بھی رکھتے ہو نا جی، جہاں سے وہ گرمی میں بھی آگے سے پیچھے، سردی سے بھی آگے سے پیچھے، ایسے کپڑے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لباس پہنا ہوگا مگر بنانا ہوگی، جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ باتیں ہمیں نہیں نا ضرورت پڑتی کہنے کی، کیونکہ راشنہ ختم ہو جائے تو کہنے کی کہڑیاں گلاں لے بیٹھا، آیا میں علاج کرانا ہے تو سانو بے حیا بنا چکے، واللہ یہ علاج ہے، جو مرضی کر لو، جتنے طویل دھاگے کروا لو، جتنی مرضی پڑھائیاں کر لو، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تم پر رحمت آئے گی نہیں، کیونکہ رحمت العالمین ایک ہی ذات ہے، جس کو رب نے کہا یہ رحمت العالمین ہے، جس کا نام سنو درود پڑھو تو تمہیں اللہ 10 نیکیاں دے دیتا ہے، تمہارے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، تمہارے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، تم پر 10 بار درود پڑتا ہے رب۔ اس نبی کی جب بات مانو گے تو کتنی رحمتیں آئیں گی، مان کے تو دیکھو یار، کیا ہے میں کیا ہوں، کیا آپ بن چکے ہیں، 2 ٹکے کھانے کو مل گئے، رہنے کو گھر مل گیا، اللہ کو اللہ ہی نہیں سمجھ رہے، نبی کی بات کانوں تک نہیں رنگ رہی، اور وہ مولوی ڈھونڈتے ہو جو تمہیں حرام کی اجازت دیتا ہے، نہیں حوالے دے رہے ہیں نا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے، یہ بینک کا معاملہ ٹھیک ہے، یہ معاملہ، یہ قسطاں دی گڈی ٹھیک ہے، یہ فلانا ہے، پھر 10 گالاں ایم پی ایم سانو کٹدا، دیکھو یہ بھی تے ایڈا وڈا عالم ہے، سلوی کہندا جائز نہیں ہے بینک کو گڈی لینی، دلیلوں میں پھر سائیکل چلا لینا، ضرور برباد ہونا ہے، کبھی سود والا بھی کوئی بچہ ہے، اللہ کہتا ہے میں ختم کر کے رہوں گا۔ آج سود خور کہاں بیٹھے ہو، کتنی جائیداد ہیں، کتنا کچھ ہے ان کے پاس، بھاگے ہوئے ملکوں سے باہر، نوکر رہ رہے محلوں میں، اور کس طرح دکھائے اللہ مجھے آپ کو انجام، یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، عدالتوں کچہریوں کے چکر، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، یہ کیا ہے سارا کچھ، اسی کو تو ذلت کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ عزت اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے۔ ہم تو جا جا کے لوگوں سے مانگتے ہیں، دیکھیں انہوں خیال رکھیں سویرے، انہوں عزت میری تیرے ہاتھ سے جی،
چاچا ووٹ پانا ہی مینوں، چاچے نے پہلے وعدہ کیتا ہے، وہ بھی منافقت کرتا پیا، وہ دوسری پارٹی نال وعدہ کیتا ہے قرآن چک کے کہ 15 ووٹ تے نہیں دینے ہیں۔ چوہدری صاحب کمال ہو گئی ہے، تو انہیں نہیں دینے دے اور کیوں دینے ہیں؟ اس نظام کی بنیاد ہی منافقت پر، جھوٹ پر، اور جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، پھر رحمت کیسے آئے گی؟